بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں بھلے ہی اس اندھیرے کمرے تک محدود تھی، پر آج بھی اس گھر کی تمام خبریں مجھ تک پہنچ جایا کرتی تھیں، اور اس دن تو ایسی بات میرے کانوں تک پہنچ آئی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب وہ بات مجھے بتائی گئی تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے سسر 70 سال کی عمر میں بھی 40 کے معلوم ہوتے تھے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی ان کی جوانی اور حسن کے قصے سناتے تھے۔ سب کہتے تھے ان کے چہرے پر حسن یوسف برستا تھا، پر اس عمر میں ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وہ جو ان جوان پوتیوں کے دادا تھے، اس گھر کے بزرگ تھے، پھر بھی ایسی شرمناک حرکتیں کر رہے تھے۔ یہ بات تو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی، پر افسوس ابھی اور بھی باتیں تھیں جن پر مجھے حیران ہونا تھا، اور میں واقعی جیتے جی مر گئی۔ میرا نام مہتاب ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میری عمر 17 سال تھی اور میں اپنے نام کی طرح چاند جیسی حسین تھی۔ جب میرے لیے گاؤں کی بڑی حویلی سے رشتہ آیا، یوں تو ہم لوگ زمیندار تھے، میرے لیے تو ایک سے ایک رشتے آئے تھے، پر بڑی حویلی کے ملک التمش نے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیجا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ پھر ان کے ٹھاٹ باٹ تو گاؤں بھر میں مشہور تھے۔ وہ لوگ صرف رشتہ پکا کرنے آئے تھے، مجھ پر لاکھوں لٹا گئے۔ میرے گھر والے خوشی سے نہال تھے۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام ارحم تھا۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ سارے گاؤں نے ہمیں دعائیں دیں، میں بھی بہت خوش تھی، اور پھر جلد ہی مجھے اولاد کی امید بھی مل گئی۔ میرے علاوہ گھر میں 2 بہنیں اور تھیں، اور میری جٹھانی بہت اچھی عورت تھی۔ چھوٹی جٹھانی ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ میرے ہونے والے بچے کے لیے گھر میں تیاریاں ہونے لگیں، تحفے آنے لگے، پر میں نے نوٹ کیا سارے کپڑے اور سامان بیٹے کی مناسبت سے تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ارحم کے خاندان میں نہ ہی کوئی پھپھی تھی، نہ کزن، اور نہ ہی وہاں بہن۔ یہ سب کے سب بیٹے ہی تھے۔ اتنا بڑا خاندان تھا، اور یہ اتفاق کچھ زیادہ ہی بڑا تھا۔ یہ بات تھوڑی عجیب تھی، پر جس سے بھی پوچھا وہ سب یہی کہتا، ہمارے خاندان میں صرف بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ التمش صاحب کو بڑوں کی دعا ہے کہ ان کے خاندان میں صرف بیٹے پیدا ہوں گے، شید، جوان اور بہادر بیٹے۔ ویسے بھی بیٹیوں سے عزت کم ہوتی ہے اور بے عزتی ہوتی ہے۔ گھر کی بڑی نوکرانی اور سب کی آیا نے جب یہ کہا تو مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں، اور اس دنیا میں ان سے زیادہ عزت بھی کسی کی نہیں۔ ان کے ہاں بھی تو بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو کیا ان کی شان میں کوئی فرق آیا؟ اماں لاجواب ہو گئی اور میں پریشان، کیونکہ میں خود 4 بہنوں میں بڑی تھی، اور میرا صرف ایک بھائی ہی تھا، وہ بھی 4 بہنوں کے بعد آیا۔ میں دن رات پریشان رہنے لگی کہ کہیں کوئی میری بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میرے تو سسر اسے قبول نہیں کریں گے، پر سب کو اعتماد تھا کہ بیٹا ہی ہوگا۔ شوہر بھی بہت پر امید تھے، ہمیشہ کہتے میرا بیٹا آنے والا ہے۔ پر حمل کے 6 ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ میرے بطن میں ایک بیٹی ہے۔ میں ڈاکٹرنی کے پاس اپنی جٹھانی کے ساتھ گئی تھی، اور ہم دونوں پریشان سی ہسپتال کی لابی میں بیٹھی تھیں۔ میری جٹھانی مجھ سے بھی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں تو بس سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی کے دادا اسے پیار نہیں کریں گے، پر ہو سکتا ہے کہ میں انہیں منا لوں، آخر یہ ان کے خاندان کا خون ہے۔ میں نے سب اپنی جٹھانی سے کہا تو وہ عجیب بات کہنے لگی، مہتاب میری بات غور سے سنو، تم یہ بات کسی کو مت بتانا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہونے والی ہے، اپنے شوہر کو بھی مت بتانا۔ اس پر بھی اس معاملے میں بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے، اور یہ خاندان بڑا ظالم ہے۔ میری جٹھانی کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ پھر اس نے جو مجھے بتایا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بولی، تمہاری اولاد کو مار دیا جائے گا۔ میری بھی 2 بیٹیاں قربان ہوئی ہیں، اور دوسری بھابھی کی تبھی وہ پتھر سی بن گئی ہے۔ میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ جب بیٹے کی امید ہو تو یہ خاندان
تمہیں سر پر اٹھا لے گا اور پتہ چلے کہ بیٹی ہے تو پیروں تلے سے زمین بھی کھینچ لے گا۔ یہ تمہاری بیٹی کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں اس کی باتیں سن کر ڈر گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، پولیس کو بتاؤں گی۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ بڑے اثر رسوخ والے ہیں، پولیس بھی ان کی غلام ہے۔ ہم یہاں شادی ہو کر نہیں آئے، ہم اس سلطنت کی غلام ہیں، اور یہاں بیٹی پیدا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ملک التمش کی بہن تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی، بہت بدنامی ہوئی تھی۔ تب ملک التمش صرف 14 سال کا تھا۔ اس کا باپ اسی صدمے سے مرا تھا۔ تب سے ان کو لڑکیوں سے نفرت ہے۔ ہمارے بیٹے ہوئے تو رکھ لیے، بیٹیوں کو ہم سے چھین کر مار دیا گیا، اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میری جٹھانی نے روتے ہوئے کہا۔ پھر میں بھی بپھر گئی کہ کیا کیا جائے، ایک ہی حل ہے، جب بیٹی پیدا ہو اور یہ تم سے چھین لے تو تم زیادہ مزاحمت نہ کرنا، بعد میں خاموش ہو جانا، ایسے ظاہر کرنا کہ تم نے ان کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا ہے، اور بیٹی جس نوکر کے حوالے ہوگی جس کے ذمے اسے مارنے کا کام لگائیں گے، ہم اسے خرید لیں گے۔ وہ تمہاری بیٹی کو ایک بھروسے والی عورت کے پاس دے آئے گا۔ وہ عورت اس گھر کی پرانی نوکرانی تھی، حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی ہے۔ تم کبھی اپنی بیٹی کا نام نہیں لو اور نہ ہی اس سے ملنے جاؤ گی۔ ہاں، یہ مشکل ہوگا، پر اس طرح کم از کم تمہاری بیٹی زندہ تو رہے گی۔ میری جٹھانی نے بتایا۔ میں بہت اداس ہو گئی، ٹوٹ گئی تھی، ہر وقت روتی، خود کو بے بس محسوس کرتی۔ ایک دو بار ارحم سے بات کرنے کا بھی سوچا، آخر وہ باپ ہے ہماری اولاد کا، شاید بات سمجھ میں آ جائے، پر یہ بات میں نہیں کر پائی، بہت ڈر گئی تھی۔ دن رات روتی، دعائیں کرتی کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ غلط ہو، میری کوکھ میں بیٹی نہیں بیٹا ہی ہے۔ آخری وقت میں اللہ سے میری یہی دعائیں تھیں کہ میرے ہاں بیٹا ہی پیدا ہو۔ میرے سسر میرے لیے روز پھل لاتے اور روز میری نظر اتارا کرتے، بار بار میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور کہتے، تم جلد ہی ہمیں پیارا سا بیٹا دینے والی ہو۔ مجھے میرے چھوٹے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کا بڑا ارمان ہے۔ جب وہ ایسی باتیں کرتے تو میرا دل کانپنے لگتا، جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی ایسا گناہ جس کی سزا موت ہے، اور وہ سزا مجھے جلد ملے گی۔ سوچا اب گھر والوں سے بات کروں، تو وہ بھی زمانے کی بات ہی بول رہے تھے۔ میرے گھر والے بھی یہی کہتے تھے کہ لڑکوں بھرے گھر میں لڑکی پیدا کرو گی تو کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا، دعا کرو کہ بیٹا ہی ہو۔ میری بیٹی کی پیدائش کا دن قریب آ گیا۔ وہ دن میرے لیے قیامت کا تھا۔ میں درد سے تڑپی، باہر سب خاندان کے لوگ چھوٹے بیٹے کی اولاد کا منہ دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ میں دعائیں کر رہی تھی کہ مجھے کہیں سے یہ آواز سنائی دے کہ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، پر مجھے یہ سنائی نہیں دیا۔ میری جٹھانی نے دایا کو چپ کروایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سب کو باہر جا کر یہی کہا کہ مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بظاہر میری اولاد مجھ سے چھین لی گئی، پر جٹھانی کے پلان کے مطابق وہ سب سنبھال رہی تھی۔ خود میری بیٹی کو رات کے اندھیرے میں اس عورت کے حوالے کر آئی، اور میری بیٹی اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔ پر یہ صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ 14 سال گزر گئے، سب کچھ بدل گیا۔ میں ان 14 سالوں میں 3 بار امید سے ہوئی، تینوں بار بیٹے کی امید تھی، پر تینوں بار میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ میرا جسم ایک طرف سے فالج کی لپیٹ میں آ گیا اور میں بستر پر پڑ گئی۔ مجھے حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ ارحم نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی، پر اس کی دوسری بیوی کو بھی اولاد نہ ہوئی۔ شاید ہم دونوں اس دنیا کے سب سے بدنصیب ماں باپ تھے۔ میں خود بھی اپنے وجود سے تنگ تھی، سب نوکر مجھ سے تنگ آنے لگے تھے۔ اب کوئی میری گندگی صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی میرے کام بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن ایک خبر نے مجھے حیران کر ڈالا۔ میں بھلے ہی اس اندھیرے کمرے تک محدود تھی، پر آج گھر کی سبھی خبریں مجھ تک پہنچ جایا کرتی تھیں، اور اس دن تو ایک ایسی بات میرے کانوں تک پہنچی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے وہ بات بتائی گئی کہ جس کا یقین مجھے نہیں آ رہا تھا۔ میرے سسر عزت دار اور اصول پرست ملک التمش 70 سال کی عمر میں جو 40 کے معلوم ہوتے تھے، سارا گاؤں ان کی جوانی اور حسن کے قصے سناتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ ان کے چہرے پر حسن یوسف برستا تھا۔ وہ جوانی میں رنگین مزاج تھے اور ان کے مزاج کی رنگینی اب تک سلامت تھی۔ یہ جان کر میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے اپنی جوانی میں جو بھی کیا ہو،
पर इस उम्र में इनको ये ज़ेब नहीं देता था। वो जवान पोतों के दादा थे, इस घर के बुजुर्ग थे, और फिर भी ऐसी शर्मनाक हरकत कर रहे थे। ये बात तो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है, पर अफसोस अभी और भी बातें थीं जिन पर मुझे हैरान होना था, और मैं वाकई जीते जी मर गई। मुझे पता चला मेरे ससुर एक 14 साल लड़की को खरीद कर लाए हैं। वो निहायत ही हसीन है। वो इस लड़की को मेरे पास छोड़ गए और कहा कि आज से ये लड़की तुम्हारे काम करेगी। लड़की का नाम नूर था। मैं हैरान थी कि मेरे ससुर का मुझ पर इतना करम, या ये मेरा बहाना बनाकर दरअसल इस लड़की को अपनी रातें रंगीन करने के लिए लाए हैं। यही सोच रहे थे कि मेरी आड़ में कुछ दिन लड़की को रखकर बहाना बना लेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा, और जब मौका मिलेगा तो अपना मकसद भी पूरा कर लेंगे। ये सब छुपाने के लिए इन्होंने मेरा नाम लगाया। मेरे ससुर जैसे रंगीन मिजाज शख्स से यही तवक्के की जा सकती थी। वो लड़की बहुत मासूम थी, दिन रात मेरी खिदमत में लग गई। मैं उसे देखती तो सोचती आज मेरी बेटी भी इतनी उम्र ही की होगी। अगर मेरे साथ होती तो मेरा ऐसा ही ख्याल रखती। मैंने उससे पूछा कि तुम मलिक साहिब को कैसे मिली। उसने मुझे बताया मैं और मेरी माँ बहुत गरीब थे, सड़कों पर भीख मांगते थे। एक दिन मेरी अम्मा बड़े साहिब की कार से टकराई। इन्होंने आपस में कोई बात की। मुझे अम्मा ने कहा कि मैं इन साहिब के साथ जाऊं और वो बाद में आ जाएंगी। मैं इस मासूम की बातें सुनकर हैरान रह गई कि इसे पता ही नहीं कि इस मासूम के साथ क्या जुल्म हो चुका है। मुझे नूर से बहुत अपनायत होती थी। मैं उसे हमेशा समझाती रहती कि किसी से ज़्यादा बात नहीं करे, कोई इसे बुरी नज़र से देखे तो फौरन मुझे बताए, पर उसे कहीं बाहर भी जाने न देती। मेरी कोशिश यही होती कि वो मेरे कमरे से बाहर न जाए। ऐसा भी मुमकिन नहीं था कि वो 24 घंटे अंदर ही रहती। उसे किसी न किसी काम से जाना पड़ता। मैं उसे समझाती कि किसी से बात नहीं करनी, खासकर मर्दों के साथ नहीं जाना, और मलिक इल्तमिश से दूर रहना है। मुझे नूर की फिक्र रहती। अब मैं अपनी माजूरी से तंग आ गई थी, अपने कदमों पर चलना चाहती थी और आजकल कोशिश भी कर रही थी, पर रोना तो इस बात का था कि मैं वाकई एक बदनसीब माँ थी, क्योंकि मैं इस वक्त तक अनजान थी कि वो लड़की नूर कोई और नहीं मेरी बेटी थी। असल बात से भी मैं अनजान थी। मैं नहीं जानती थी कि वो मलिक इल्तमिश को कैसे मिली। एक दिन बाजार में एक औरत से मेरे ससुर टकरा गए, और ये औरत इसी हवेली की पुरानी नौकरानी थी। इसके साथ एक 14 साल लड़की भी थी। दोनों भीख मांग रही थी। जब ससुर ने नूर के मुतालिक पूछा तो उसे खरीद लिया, ये सोचकर कि ये लड़की उसकी बहू के काम करेगी। नौकरानी मुंह मांगी कीमत लेकर निकल गई। ये वही नौकरानी थी जिसके हवाले मेरी जेठानी ने मेरी बेटी को किया था। यानी मेरी तरह मेरी बेटी भी बदनसीब थी, जिसको इसको अपने ही दादा ने खरीदा और खरीद कर अपने ही घर में नौकर बनाकर ले आए। और वो अपनी ही माँ के पास आ तो गई, पर हम दोनों एक दूसरे को पहचानती नहीं थी। एक दिन मेरी जेठानी के बेटे ने नूर की इज्जत पर हमला किया। वो भागती हुई अपने दादा के पास पहुंची और उनसे मदद मांगने लगी कि मुझे बचा लें। ससुर ने उस लड़के को पकड़ लिया और एक थप्पड़ रसीद किया। उसे बातें सुनाई कि ये हमारे खानदान के अतवार नहीं, हम भी बहू बेटी की इज्जत करने वाले लोग हैं। उस दिन मलिक इल्तमिश ने नूर से कहा कि तुम डरो नहीं, हर बात मुझसे किया करो, मेरी खिदमत किया करो। एक दिन नूर उनका सर दबा रही थी कि नूर के गले से उसका दुपट्टा ढलका, और उस दिन उसके दादा ने नूर की गर्दन पर एक निशान देखा जो उसकी बीवी की गर्दन पर था, यानी नूर की दादी की गर्दन पर। वो शक में पड़ गए और पता करवाने लगे कि ये लड़की कौन है। नूर की खिदमत और प्यार से मैं ठीक हो रही थी, अपने कदमों पर चलने लगी थी। अब मैं इस कमरे से बाहर आ जाती थी। मुझे अरहम से शिकायतें तो थीं, पर मुझे उन पर तरस भी आता था। वो भी तो अपनी औलाद से दूर थे, बल्कि वो उसके वजूद से ही बेखबर थे। मैं उनसे कभी कभी बातें कर लेती। वो अपनी जिंदगी से मायूस थे। एक दिन मेरे ससुर बुरी तरह बिखरे हुए थे। नूर भागती हुई मेरे गले से लग गई और कहने लगी मुझे बचा लें। अरहम भी वहां आ गए। मुझे यकीन था वही होगा जिसका मुझे डर था। मलिक इल्तमिश ने नूर की इज्जत पर हाथ डाला होगा, और मैंने ये बात फौरन अरहम को बता दी। वो भी हैरान हुए। बोले आज मैं इसे जान से मार डालूंगा, और तुम्हारी बीवी को भी। तुम सब सामने से हट जाओ। तुम्हारी बीवी ने हमें धोखा दिया। ये तुम दोनों की औलाद है, तुम दोनों की बेटी है, जिसे अब तक मर जाना चाहिए था, पर जो काम पहले नहीं हुआ आज हो जाएगा। मलिक इल्तमिश गुस्से से चिल्लाया। मैं और अरहम हैरान परेशान थे।
हमारी बेटी, हमारा खून हमारे सामने थी। हम आंसू भरी आंखों से रोते हुए हंसने लगे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वो जालिम इंसान हमारी तरफ लपका और नूर को जान से मारने की कोशिश करने लगा, पर ऐन वक्त में अरहम ने उसे बचा लिया। नूर की तरफ बढ़ने वाली मौत को अपने गले से लगा लिया। मलिक इल्तमिश के हाथ पांव कांपने लगे। वो अरहम की तरफ बढ़े और उसे गले से लगाकर रोने लगे। अरहम अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बाबा, आज आपको महसूस होगा कि जब अपनी औलाद मरती है तो कैसा लगता है। आप मेरी औलाद को मारना चाहते थे ना। आज आपको ये एहसास होगा कि अपनी औलाद का जनाजा देखने से बड़ा और कोई दुख नहीं होता। अगर मेरी बीवी ने मुझे उस वक्त बताया होता ना कि मेरी बेटी जिंदा है, तो मैं उसे वापस ले आता। आपके खोखले उसूलों को तो मैं बहुत पहले तोड़ चुका होता। आपको कभी माफ नहीं करूंगा मैं बाबा। अरहम को फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर बहुत देर हो गई थी। अरहम इस दुनिया में नहीं रहे। उस दिन मुझ पर कयामत गुजर गई। मेरा अरहम नहीं रहा। मलिक अल्तमिश ये मंजर देखकर अपने हवास खो बैठे और पागल हो गए, और अब वो उसी अंधेरे कमरे में उस बिस्तर पर पड़े हैं जहां मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल गुजारे। अल्लाह ने मेरी दोनों जेठानियों को फिर से उम्मीद दी। वो बेटियों की माएँ बनी। अब इस हवेली में किसी एक का नहीं, हम सब का हुक्म चलता है। बेटियां भी वैसे ही राज करती हैं जैसे कि बेटे, और मेरी नूर भी सबसे लाडली है। मलिक इल्तमिश पहले जैसे नहीं रहे, ना उनमें वो रोब व दबदबा रहा। अल्लाह की राह पर लग गए हैं, सबकी मदद करते हैं। आज वही पोतियां उनकी खिदमत करती हैं जिन्हें वो कभी धुतकारा करते थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।